اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ گمراہی کے بعد اور راہ راست سے ہٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی اصلاح کیسے کی، ان کو راہ راست پہ پھر کیسے لایا۔ آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان نے نہایت ہی طریقے کے ساتھ اور چالاکی کے ساتھ انسانوں کو گمراہ کیا تھا۔ پہلے مرحلے میں جو نیک لوگ اس دنیا سے چلے گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، ان کی جو نسلیں تھیں ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ آپ کے آباء و اجداد تو بڑے نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے، کیوں نہ آپ جو ہے ان کی یاد میں مجسمے بناؤ۔ یوں ان کی جو نسل تھی انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی یاد میں جو ہے وہ مجسمے بنائے، لیکن وہ عبادت نہیں کرتے تھے، بس بطور یاد کے انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد جو اگلی نسل جب آئی تو انہوں نے بھی یہ مجسمے دیکھ لیے۔ پھر اگلی نسل کے ذہنوں میں جو ہے وہ شیطان نے یہ بات ڈال دی، یہ آپ کے جو آباء و اجداد جو گزرے ہیں یہ بہت نیک تھے اور یہ اللہ کے بہت قریب تھے، آپ بھی اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو آپ ان کی پوجا کیوں نہیں کرتے ہو۔ یوں جو ہے وہ یہاں سے پھر جو ہے گمراہی کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور جو نئی نسل تھی انہوں نے پھر جو ہے ان مجسموں کو پوجنا شروع کر دیا۔ یعنی انہوں نے یہ پہلا شرک جو ہے شروع ہوا ہے تو وہ یہاں سے ہوا ہے۔ دنیا میں اس سے پہلے شرک کا جو ہے بالکل بھی تصور نہیں تھا۔ پھر جب یہ سلسلہ چلتا رہا اور کچھ لمبا ہوتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تنہا نہیں چھوڑا، انسانوں کو اس طرح گمراہ ہوتے ہوئے نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اور انسانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء اور رسول کا جو ہے وہ ایک سلسلہ بھیجنے کا ایک سلسلہ شروع کیا، جو آتے تھے اور انسانوں کو سمجھاتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ خدائے بزرگ و برتر کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ ایک ہی معبود ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے ہو۔ تو یہ دعوت تبلیغ کا جو سلسلہ پھر شروع کیا، تو یہ اس شرک سے انسانوں کو بچانے کے لیے یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع ہوا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک اور بدعت سے بچائے۔ بہت بہت شکریہ۔